بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فارسی کورس چھٹا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ فعل ماضی کی 6 قسمیں پڑھیں گے۔ دیکھیں، اب تک گزشتہ 5 اسباق میں ہم نے فارسی زبان کی بالکل بنیادی چیزیں سیکھی تھیں۔ اس سبق میں ہم فارسی زبان میں بہت آگے ترقی کریں گے، اور یہ سبق پڑھ لینے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کو فارسی زبان گویا پوری آ گئی۔ اور یہ میں ویسے ہی دعویٰ نہیں کر رہا، اگر آپ نے اس سبق کو اچھی طرح پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کی مشق کر لی، تو گویا آپ کو فارسی زبان آ گئی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس سبق کے بعد آپ فارسی زبان میں بآسانی جیسے چاہیں جملے بدل بدل کے بنا سکتے ہیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں جملے بنا سکیں گے اگر آپ کو یہ سبق مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا۔ اس سبق پر میں نے محنت بھی بہت کی ہے، اور جتنی چیزیں سمجھانے کے لائق تھی میں نے ان کی باقاعدہ ڈیزائننگ کی ہے، اور ان کے میں نے نقشے بنائے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اور آپ کو مزہ بھی بہت آئے گا، کیونکہ یہ سبق بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ دیکھیں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ زمانے 3 ہیں: ماضی، گزرا ہوا زمانہ، حال، موجودہ زمانہ، اور مستقبل، آنے والا زمانہ۔ اور چوتھے سبق میں ہم مصادر بھی سمجھ چکے ہیں کہ مصدر کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے چوتھا سبق نہیں دیکھا ابھی تک، تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو چوتھے سبق کا لنک مل جائے گا۔ آپ چوتھے سبق کو پہلے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس سبق پر تشریف لائیے۔ اب یہ سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں کہ جب کسی مصدر یا دوسرے لفظوں میں کسی کام کے بارے میں یوں بتایا جائے کہ اس کا تعلق کسی زمانے سے ہے، تو اسے فعل کہتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فعل سمجھنا اب آپ کے لیے آسان ہے۔ جیسے کھانا ایک مصدر ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ میں نے کھا لیا، میں کھا رہا ہوں، یا میں کھاؤں گا، تو یہ تینوں پھر فعل ہیں، کیونکہ ان تینوں میں یہ تینوں کھانا سے ہم نے بنائے، اور ان کے اندر ایک میں ہم نے ماضی ڈال دیا، گزرا ہوا زمانہ، ایک میں ہم موجودہ زمانے کی بات کر رہے ہیں، میں کھا رہا ہوں، اور ایک میں ہم نے مستقبل کا زمانہ شامل کر لیا، تو یہ فعل اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ مثالیں دیکھیں۔ اردو کے اعتبار سے آنا مصدر ہے، آیا ماضی ہے، آ رہا ہے حال ہے، آئے گا مستقبل ہے۔ اسی کو فارسی میں دیکھیے، آمدن اس کا ترجمہ ہے آنا، تو آمدن مصدر ہے، آمد ماضی ہے، می آید حال ہے، اور خواہد آمد مستقبل ہے۔ یہ میں نے مثال ویسے ہی آپ کو بنا کر دکھائی ہے، ابھی گھبرائیے گا نہیں۔ ابھی یہ ہم پورا تفصیل سے پڑھیں گے کہ آمد کیسے بنے گا، می آید کیسے بنے گا، خواہد آمد کیسے بنے گا۔ تو حال اور مستقبل کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ اس سبق میں ہم پورا دھیان ماضی پر دیں گے، فعل ماضی کو کیسے بنایا جاتا ہے فارسی میں۔ تو ماشاءاللہ گزشتہ سبق میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ صیغے کل 6 ہوتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو اسی طرح ماضی کے بھی 6 صیغے بنیں گے، اور وہ صیغے آپ اس نقشے میں دیکھیے۔ آمد وہ آیا، یہ واحد غائب ہے، اور جمع غائب کے لیے آمدند وہ آئے، اور واحد حاضر کے لیے آمدی تو آیا، اور جمع حاضر کے لیے آمدید آپ آئے، اور واحد متکلم کے لیے آمدم میں آیا، اور جمع متکلم کے لیے آمدیم ہم آئے۔ تو یہ ایک تو دیکھیں، یہ طریقہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آمدن سے نون گرائیں تو فعل ماضی کا واحد غائب کا صیغہ بنے گا، اس کے آخر میں نون اور دال بڑھائیں تو جمع غائب کا صیغہ بنے گا، یا بڑھائیں۔ ایک اگر میں یہ تفصیل آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں نا، تو آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بات جب پیچیدہ ہو جاتی ہے تو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ صرف اس نقشے کو غور سے دیکھیں کہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ آمد سب میں ہے، آخری حروف تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم 6 صیغوں کے اعتبار سے یہ پڑھ چکے ہیں۔ اس، اند، ای، اید، ام، ایم، یہ بالکل اسی طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ ان میں سے کچھ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے گرمی کی آمد ہے، سردی کی آمد ہے، تو یہ آمد اردو والوں نے فارسی سے لیا ہے۔ خوش آمدید، آپ اچھا ہوا، آپ اچھے آئے۔ اسی طرح آمدم برسر مطلب، کہ اب میں مطلب کی بات پر آیا، تو یہ آمدم میں آیا، دیکھیں یہ فارسی کا ہے، اور اردو میں کتنا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور اسی فعل ماضی کی گردان کا ہے۔ فعل ماضی کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ
قریب کے ماضی کے لیے الگ سے لفظ آتا ہے، بہت پہلے کوئی کام کیا ہو تو وہ ماضی بعید کہلائے گا، اس کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ماضی کے کسی کام میں شک ہو جائے تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، ماضی کے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی تمنا کی جائے تو اسے کسی اور طرح بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی ایسا کام بھی بتانا ہوتا ہے جو ماضی کے زمانے میں مسلسل ہو رہا ہوتا ہے تو اسے ہم ماضی استمراری کہتے ہیں۔ تو یہ ماضی کی 6 قسمیں اس اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ تو اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ ماضی کی کل 6 قسمیں ہیں۔ ماضی مطلق آمد وہ آیا، ماضی قریب آمدہ است وہ آیا ہے، ماضی بعید آمدہ بود وہ آیا تھا، ماضی احتمالی آمدہ باشد وہ آیا ہوگا، ماضی استمراری می آمد وہ آتا تھا، ماضی تمنائی آمد کاش وہ آتا۔ اب اس نقشے میں آپ غور سے دیکھیں کہ ماضی مطلق کا مطلب ہے کچھ نہیں، مطلب اس کے اندر کوئی وہ قریب دور سے کوئی واسطہ نہیں، ہم نے صرف اتنا کہا وہ آیا، میں نے پڑھا، تو نے کھایا، ہم گئے، یہ ماضی مطلق ہوتا ہے۔ پھر اگر اس میں ہیں وغیرہ لگ جاتا ہے تو یہ ماضی قریب ہوتا ہے، تھا لگ جائے تو ماضی بعید ہوتا ہے، کیونکہ وہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آنا جو ہے وہ تھوڑا پہلے کا کام ہے، اور اگر میں کہوں وہ آیا تھا تو اس کا مطلب ہے آئے ہوئے اس کو کچھ وقت ہو گیا، تو یہ ماضی بعید ہو گیا۔ اور ہوگا کے لیے باشد ہے، اور ماضی استمراری می آمد، یہ ماضی کے شروع میں می لگا دیا، آمد کے شروع میں می لگا دیا، اور ماضی تمنائی میں آمد کے آخر میں بڑی اے کا اضافہ کر دیا، تو بڑی اے کے اضافے سے ترجمہ بن جاتا ہے آتا، آ جاتا، اور شروع میں کاش لگا دیں، کاش وہ آ جاتا۔ تو کاش آمدے یا آمدے دونوں کہیں تو اس سے ماضی تمنائی ہی بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے جو اس وقت نقشہ آ رہا ہے، اس میں صرف پہلا صیغہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ہر ایک کا۔ صیغے یاد رکھیے گا ہمیشہ کل 6 ہوتے ہیں، تو یہ 6 گردانے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے بنیں گے۔ یہاں آپ کے سامنے ابھی ہر ایک کا صرف پہلا صیغہ ہے۔ اب آپ کے سامنے جو نقشہ آئے گا تھوڑی دیر کے بعد، اس میں آپ غور سے دیکھیے گا، اس میں ہر گردان کے 6 صیغے آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو دیکھیے، ماضی مطلق آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم، ان سب کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں الگ الگ نقشے میں نے ترجمہ صرف اوپر لکھا ہے ایک کا۔ اس کا ترجمہ ہے وہ آیا، وہ سب آئے، تو آیا، آپ آئے، میں آیا، ہم آئے۔ ماضی قریب آمدہ است، آمدہ اند، آمدہ ای، آمدہ اید، آمدہ ام، آمدہ ایم، وہ آیا ہے، وہ سب آئے ہیں، تو آیا ہے، آپ سب آئے ہیں، میں آیا ہوں، ہم سب آئے ہیں۔ ماضی بعید آمدہ بود، آمدہ بودند، آمدہ بودی، آمدہ بودید، آمدہ بودم، آمدہ بودیم، وہ آیا تھا، وہ سب آئے تھے، تو آیا تھا، آپ سب آئے تھے، میں آیا تھا، ہم سب آئے تھے۔ ماضی احتمالی آمدہ باشد، آمدہ باشند، آمدہ باشی، آمدہ باشید، آمدہ باشم، آمدہ باشم۔ اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ آیا ہوگا، وہ سب آئے ہوں گے، اس میں شک ہے، دیکھیں، آیا ہوگا، وہ سب آئے ہوں گے، تو آیا ہوگا، آپ سب آئے ہوں گے، میں آیا ہوں گا، ہم سب آئے ہوں گے۔ ماضی استمراری می آمد، می آمدند، می آمدی، می آمدید، می آمدم، می آمدیم۔ اس میں دیکھیں ماضی مطلق والی گردان ہی ہے اور شروع میں صرف می کا اضافہ کر دیا ہے، تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ وہ آتا تھا، وہ سب آتے تھے، تو آتا تھا، آپ سب آتے تھے، میں آتا تھا، ہم سب آتے تھے۔ ماضی تمنائی آمدے، آمدندے، آمدمے، کاش وہ آتا، کاش وہ سب آتے، کاش میں آتا۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ ماضی تمنائی کے واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم کے صیغے فارسی میں نہیں آتے۔ اسی طرح ہم ایک اور مصدر لے لیتے ہیں، یہ تو آمدن مصدر تھا جس کا ترجمہ تھا آنا، تو سارے ترجمے اسی اعتبار سے ہو رہے تھے۔ ہم مثلاً ایک اور مصدر لے لیتے ہیں نوشیدن، جس کا ترجمہ ہے پینا۔ تو اب ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی استمراری، ماضی تمنائی کی گردانیں دیکھیے۔ میں صرف آپ کو گردانیں سناؤں گا، ترجمہ آپ اپنے اندازے سے خود بنا سکتے ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ نوشید، نوشیدند، نوشیدی، نوشیدید، نوشیدم، نوشیدیم۔ ماضی قریب نوشیدہ است، نوشیدہ اند، نوشیدہ ای، نوشیدہ اید، نوشیدہ ام، نوشیدہ ایم۔ ماضی بعید نوشیدہ بود، نوشیدہ بودند، نوشیدہ بودی، نوشیدہ بودید، نوشیدہ بودم، نوشیدہ بودیم۔ ماضی احتمالی نوشیدہ باشد، نوشیدہ باشند، نوشیدہ باشی، نوشیدہ باشید، نوشیدہ باشم، نوشیدہ باشیم۔ ماضی استمراری می نوشید، می نوشیدند، می نوشیدی، می نوشیدید، می نوشیدم، می نوشیدیم۔ ماضی تمنائی نوشیدے، نوشیدندے، نوشیدمے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سبق میں بہت مزہ آیا ہوگا. اگر ایک دفعہ دیکھنے میں آپ کو سبق سمجھ میں نہ آیا ہو، تھوڑا سا مغلق لگا ہو، تھوڑا تفصیلی لگا ہو، تو براہ کرم آپ اپنے اس کورس کو ضائع نہ کیجیے. اس ویڈیو کو آپ ایک نہیں بار بار دیکھیے. یہ چیزیں ایک مرتبہ زندگی میں سیکھنے کی ہوتی ہیں، پھر پوری زندگی کام آتی ہیں. میں آپ کے سامنے جو اتنی روانی سے گردانے سنا رہا ہوں، یہ میں نے اپنے تعلیمی دور میں اچھے طریقے سے ان کو رٹا لگایا تھا اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کی تھی. تو اب الحمدللہ مجھے بار بار ان کو یاد کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. تو اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ گزشتہ سبق میں بتائے گئے کسی بھی مصدر سے آپ ماضی کی 6 گردانیں لکھیے اور ہر صیغے کا الگ الگ ترجمہ بھی لکھیے اور یہ سارا کام کر کے مجھے نیچے دکھائیے. تو مجھے یقین آ جائے گا کہ آپ ماشاءاللہ اس کورس میں مکمل طور پر سنجیدہ ہیں. پھر میں آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کروں گا، میں اہتمام سے توجہ بھی دوں گا. آپ یقین کریں میں کام کرنے والوں کی آئی ڈیز بھی باقاعدہ اہتمام سے دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہیں جو اہتمام سے یہ کورس کر رہے ہیں، اور پھر میں ان پر زیادہ توجہ دیتا ہوں. ان کا اپنا چینل بھی جا کر چیک کرتا ہوں کہ وہ اور کس طریقے سے محنت کر رہے ہیں. تو آپ انشاءاللہ محنت کریں گے، توجہ دیں گے، تو پھر انشاءاللہ میں بھی آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ دینی اور ادبی علوم و فنون ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.